فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سورہ کوثر کی تقابلی تفسیر۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد یعقوب بشوی، مترجم ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر محمود ساجدی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 85۔ عنوان ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ فرقین کی روایات میں، فرقین کی تفسیری روایات میں آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر، معنی اور مصادق کے بارے میں مختلف اور متعدد نظریات بیان ہوئی ہیں، اور سورہ کوثر کی تفسیر اس وقت تک واضح نہیں ہوگی جب تک ان تمام متضاد معنی اور نظریات کا علمی جائزہ نہیں لیا جاتا، اور ان میں سے جو صحیح معنی اور مفہوم ہیں اسے سامنے نہیں لایا جاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس آیت کی تفسیر فرقین کے مضبوط ادلہ کی روشنی میں ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف نظریات بیان ہوئی ہیں، ان میں سے بعض نظریات ہم پیش کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد۔ فریقین کے بہت سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ کوثر کی مصادیق میں سے ایک مصداق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، کیونکہ یہ سورہ عرب کے مشرکین کے طعنے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنے کی وجہ سے نازل ہوا ہے، اور آیات کا سیاق بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ یہ نظریہ سبب نزول کے بارے میں نقل ہونے والی روایات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ اس سورہ کا سبب نزول رسالت کے دشمنوں کے طعنے تھے۔ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے انتقال ہونے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، اور وہ امیدوار تھے دین اسلام ختم ہو جانے کے۔ خداوند متعال نے اس سورہ میں اس بات کی ضمانت دی ہے کہ نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہوں گے اور نہ ہی دین خدا ختم ہوگا، کیونکہ ان دو امر کے تحقق کے لیے خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا ہے، اور بغیر کسی شک اور تردید کے کوثر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو 11 اماموں کی ماں ہیں، جو آیہ تطہیر اور درجنوں شیعہ سنی روایات کی روشنی میں معصومہ اور حجت خدا ہیں۔ اسی طرح آپ کے بطن مطہر سے 11 امام کوثر کے مصادیق ہیں، جو ہر زمان اور مکان میں دشمنان دین خدا کے لیے ابتر ہونے کا موجب ہیں۔ اس کے علاوہ اسباب نزول کی روایات اور فضائے نزول بھی اس نظریے کو تقویت دیتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ حدیث کو قرآن پر پیش کرنے والا فارمولہ اور آیات کا سیاق بھی اس نظریے کے صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 87 اور عنوان ہے شیعہ روایات۔ شیعہ روایات میں واضح طور پر ایسی کوئی حدیث نہیں پائی جاتی جو اس بات پر دلالت کرے کہ سورہ کوثر میں کوثر کا مصداق بی فاطمۃ الزہرا اور ان کی اولاد ہیں۔ شیعہ روایات اس بارے میں خاموش ہیں، کیونکہ سورہ کوثر بیٹے کے نہ ہونے کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے طعنوں کے جواب میں تسلی دینے کے لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو بیٹے کے بجائے ان کی بیٹی ہی سے قرار دیا ہے۔
اس کے لیے کچھ روایات بلا واسطہ طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بالخصوص بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کوثر کی مصداق ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور ان روایات کے ذریعے اس قسم کے دعوے کا ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ نے کسی نبی کو مابعوث نہیں کیا مگر اس کی ذریت کو اس کے صلب اور پشت میں قرار دیا، لیکن میری ذریت کو علی کی پشت میں قرار دیا۔ اگر علی نہ ہوتے تو میری ذریت نہ ہوتی۔ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، میں علی پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گی، اہل زمین سے کسی کو اس پر مقدم نہیں کروں گی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی کرا دی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، علی کے علاوہ فاطمہ کا کوئی ہم کفو نہیں ہے۔ اور یہ روایت ہے علی بن ابراہیم قمی، تفسیر قمی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339 پر۔ اسی طرح ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کا حسنین علیہم السلام سے متعلق اور ان کے فرزند رسول اللہ ہونے پر آیت مبارکہ سے استدلال کرنا اس بات پر ایک اور مضبوط دلیل ہے، اور یہ روایت ہے محمد بن مسعود سمرقندی عیاشی، کتاب تفاسیر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 189 پر۔ جو روایات بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بہشتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ بھی اس مسئلے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہ روایت ہے فضل بن حسن تبریسی، مجموع البیان، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 31 پر۔ اس طرح کی روایات کوثر اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے درمیان ایک قسم کے ارتباط اور پیوستگی کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ جب اسباب نزول کی روایات واضح طور پر اولاد کے مسئلے کو بیان کرتی ہیں تو پھر اس موضوع پر مزید روایات کی ضرورت نہیں رہتی۔ کوئی بھی صاحب تحقیق اس بات کو سیاق آیات سے سمجھ سکتا ہے، اور جہاں تدبر سے مسئلہ واضح ہو جائے تو ایسے مواقع پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام روایات بیان نہیں فرماتے ہیں۔ آپ لوگ روایات وہاں بیان فرماتے ہیں جہاں مسئلہ تدبر اور تعقل وغیرہ سے سمجھ میں نہ آتا ہو اور اس کی وضاحت لسان معصوم سے ضروری ہو۔ اگر معصوم اس آیت کی تفسیر بیان نہ کریں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا مقصود واضح نہ ہو جانے اور مخاطب اس آیت کی تفسیر میں سرگردان یا باطل تعویلات کا شکار ہونے کا خطرہ ہو۔ ایسے مقام پر وارثان قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جن کو انسان عقل کی مدد سے سمجھ سکتا ہے، تو وہاں معصوم کا کلام نہیں ملے گا چونکہ عقل کافی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 89، عنوان ہے شیعہ تفاسیر۔ شیعہ مفسرین نے کوثر کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے، اور سب نے متفقہ طور پر کوثر کا ایک مصداق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد کو قرار دیا ہے۔ نمونے کے طور پر کچھ شیعہ مفسرین کے اقوال کو یہاں پر ہم بیان کریں گے تاکہ سامعین کے لیے مطالب مبہم نہ رہیں اور قرآن کی اس آیت مبارک کو بہتر سمجھنے میں مدد ملے۔ شیعہ مفسر جناب تبریسی نے کثرت نسل کو کوثر کے مصادق میں سے ایک مصداق قرار دیا، اور یہ روایت مجموع البیان فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 836 پر ہے۔ جناب ملا فتح اللہ کاشانی سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کوثر فوائل کے وزن پر ہے اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جو بہت زیادہ خیر کے معنی میں ہے۔ اسی وجہ سے جناب ابن عباس، جناب ابن جبیر اور جناب مجاہد نے اس کی تفسیر خیر کثیر کی ہے، یعنی یقیناً ہم نے تمہیں بہت زیادہ خیر عطا کی ہے، جو اولاد بے شمار ہے، اور وہ کثرت نسل اور ذریت اطہار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ ماضی کی صیغے کا ساتھ ذکر کرنا اس کے یقینی طور پر واضح ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی اے پیغمبر، تم بشریت کے بارے میں کسی قسم کا غم نہ کرو، ہم تمہیں کثیر نسل عطا کریں گے۔ زمین پر کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر تیری نسل میں سے تیرا کوئی فرزند وہاں نہ ہو۔ اور یہ روایت تفسیر منہاج الصادقین
جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 362 پر موجود ہے۔ علامہ طباطبائی اپنی تفسیر المیزان میں کوثر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو کلمہ ابتر ظاہراً ایک استعارہ ہے جس کا بیٹا نہ ہو۔ اسے اجاق کور کہتے ہیں، اور یعنی اس کو ہم اور واضح کریں، حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کے معنی ہیں زمانے قدیم میں گھروں میں ایک چولہا ہوتا تھا جسے جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ جس گھر میں بیٹا نہیں ہوتا تھا اسے کہتے تھے کہ تیرا اجاق کور ہے، یعنی بیٹا نہیں ہے جو چولہے کو جلائے۔ کہتے ہیں یہ جملہ قصر قلب کے باب سے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوثر سے مراد فقط اور فقط ایسی ذریت ہے جو خداوند متعال نے انہیں عطا کی ہے، یا اس سے مراد خیر کثیر بھی ہے اور کثرت ذریت بھی۔ کثرت ذریت خیر کثیر کے مصادیق میں سے ایک ہے، اور اگر ذریعہ مستقل یا ضمنی طور پر مراد نہ ہوتی تو جملہ انا آتینا کل کوثر میں ان نہ لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ کلمہ انا تحقیق کے علاوہ تحلیل کے معنی بھی دیتا ہے، لہٰذا اس جملے کا کوئی معنی نہیں ہے کہ کہا ہو کہ ہم نے تمہیں حوض دیا، چونکہ تجھے تانا دینے والے خود ہی لا ولد یا خیر سے محروم ہیں۔ اور یہ تفسیر ہے المیزان جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 638 پر۔ بعض کے نزدیک قصر قلب ایک ادبی اصطلاح ہے جو علم میں معنی میں استعمال ہوتی ہے، جس کے معنی الٹا کرنا یا برعکس کرنا ہے۔ اس تعبیر کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کا مخاطب اس حکم کے خلاف یقین رکھتا ہو جسے تم نے ثابت کیا ہو، جیسے ما مسافرہ الا علی۔ یہ مثال اس شخص کے رد میں کہی جائے گی جو گمان کرتا ہو کہ خلیل سفر پر گیا ہوا ہے نہ علی، اور آپ اس کلام کے ذریعے اس کے اعتقاد کو تبدیل یا برعکس کریں گے۔ اور یہ روایت جو ہے احمد ہاشمی جواہر البلاغہ ترجمہ حسن عرفان صفحہ نمبر 335 اور 336 پر موجود ہے۔ مورد نظر مطلب پر قصر قلب کے مفہوم کی تطبیق یوں ہے۔ سورہ کوثر کے شان نزول کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن پہ گمان کر رہے تھے کہ ان کی نسل منتقع ہو گئی ہے۔ خدا نے اس جملے انا آتینا کل کوثر کے ذریعے ان کے اس باطل عقیدے کو تبدیل کیا اور فرمایا پیغمبر کے دشمنوں کی نسل منتقع ہو گئی ہے، نہ اس کی جسے ہم نے کوثر عطا کیا ہے۔ اور یہ ہے سیتی زیتون تفسیر تربیتی سورہ کوثر۔ جناب عبداللہ شبر نے کوثر کو ایک عام معنی میں لیا ہے اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کو کوثر کے مصادیق میں سے ایک مصداق جانا ہے۔ وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ انا آتینا کل کوثر الخیر الکثیر، یعنی کوثر خیر کثیر ہے جو ان تمام تفسیروں کو شامل ہے جو کوثر سے متعلق کی ہیں، اور یہ ایک عام معنی کے ہیں، یا نبوت، قرآن، شفاعت، دارین کا شرف، یا جنتی نہر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوض ہے، یا آپ کی ذریت مراد ہے، ان لوگوں کے گمان کو مسترد کرتے ہوئے جو آپ کو ابتر سمجھتے ہیں، یعنی آپ کو ایک ایسی نسل دیں گے جو بہت زیادہ ہوگی اور قیامت تک چلے گی۔ اور آیت میں جو ماضی کی تعبیر اور اس کا صیغہ ہے یہ اس کے تحقق کی وجہ سے ہے، اور یہ سب محقق ہوا ہے، جس طرح خیر دی گئی ہے کہ ان کی کثرت نسل بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ سے ہے، یہاں تک کہ تمام عالم ان سے بھر جائیں گے۔ معروف شیعہ مفسر آیت اللہ مکارم شیرازی سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھتے ہیں، بہت سے بزرگ شیعہ علماء نے واضح ترین مصادیق میں سے ایک مصداق جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وجود مبارکہ کو سمجھا ہے، چونکہ آیت کے شان نزول سے ظاہر ہے کہ دشمن پیغمبر اکرم کو ابتر اور لاوارث ہونے کے طعنے دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید ان کی بات کی نفی کرتے ہوئے اس ضمن میں کہتا ہے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے۔ اس تعبیر کا مطلب یہی بنتا ہے یہ خیر کثیر ذات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ ہی ہیں۔
کیونکہ پیغمبر کی نسل اور ذریت اسی دختر گرامی کے ذریعے سارے عالم میں منتشر ہوئی، جو نہ صرف پیغمبر کی جسمانی اولاد تھیں بلکہ انہوں نے آپ کے دین اور اسلام کی تمام اقدار کی حفاظت کی۔ اور یہ روایت تفسیر نمونہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 375 پر ہے۔ جناب جیوباری لکھتے ہیں کہ سورہ کوثر کے سبب نزول کے بارے میں نقل ہونے والی روایات اور سورہ کے ظاہری سیاق سے استفادہ ہوتا ہے کہ کوثر سے مراد صدیقہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ روایت تفسیر بصائر جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 619 اور 616 سے لے کے 619 تک۔ وہ ایک اور جگہ اظہار خیال کرتے ہیں کہ انا آتینا کل کوثر، اے محمد ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے، اور صدیقہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے تیری ذریت کی ماں اور تیری امت کے سادات کی جدہ قرار دیا ہے، ان کے ذریعے قیامت تک آپ کی نسل جاری اور ساری رہے گی۔ اور یہ روایت بھی تفسیر البصائر جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 616 سے 619 پر ہے۔ تفسیر فرقان میں اس طرح آیا ہے کہ سبب نزول کے مناسبت سے جو بات معین ہے کہ آیت انا آتینا کل کوثر میں کوثر سے مراد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ روایت تفسیر الفرقان جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 474 پر ہے۔ سید علی اکبر قرشی اپنی تفسیر میں اس طرح لکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے حضرت کی نسل کا پھیلنا عجائب عالم میں سے ہے۔ اس حقیقت سے قطع نظر نسل فاطمہ سے ہر ایک امام کوثر کا مصداق ہے، جو 14 صدیوں سے لوگوں کو قرآن اور اسلام کے کوثر سے سیراب کر رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے زمین کو پر کر دیا ہے۔ واقعاً بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کوثر کی مصداق ہیں، اور یہ روایت ہے تفسیر احسن الحدیث جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 380 پر۔ شیعہ مفسرین سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ کوثر میں سورہ سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود ہے۔ اس دعوے پر ان کی دلیل سیاق آیات کے ساتھ ساتھ اسباب نزول کی روایات ہیں، جن کو شیعہ سنی مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر میں مفصل بحث کی ہے۔ سبب نزول جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں ہے، یا جو مشکل یا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہے۔ سبب نزول حادثے پر ناظر ہے، اور اگر سبب نزول حادثے پر ناظر نہ ہو تو وہ سبب نزول نہیں ہے، اور اس کو سبب نزول نہیں کہیں گے۔ اس سورہ کا سبب نزول دشمنوں کے طعنے ہیں، محمد لا ولد ہیں، اس کی نسل نہیں ہے اور اس کا دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نسل کا نہ ہونا، دین کا ختم ہونا کے جواب بنا کر کوثر کو بھیجا، جو نسل پیغمبر اور دین پیغمبر دونوں کی بقا کی ضمانت بن سکے، ورنہ اگر فقط حوض کی جانب اشارہ ہو اور نسل اور بقائے دین سے اس کا ربط نہ ہو تو یہ قابل قبول مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے مفسرین نے اس حقیقت کی طرف بالکل ہی توجہ نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے کوثر کے صحیح تفسیر ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، اور یہی چیز مہجوریت قرآن کا سبب ہے۔ کوثر ایک الہی عظیم ہدیہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور یہ ایک ایسا وجود ہوگا جو دشمنوں سے آپ کا بدلہ لے گا اور آپ کی نسل اور آئین کا محافظ بنے گا۔ صفحہ نمبر ہے 96 اور عنوان ہے اہل سنت روایات۔ جناب ابن ابی الحدید معتزلی نے امام علی علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اگر ہم اس روایت میں غور کریں گے تو میرے خیال میں اس روایت کی مدد سے کوثر کی تفسیر کے بارے میں نقل ہونے والے بہت سارے پرگاندہ اقوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس روایت میں حضرت علی علیہ السلام موجود ہیں، جو سورہ کوثر کے نزول پر شاہد تھے، اور آپ ہی کوثر کے بارے میں امت کی صحیح رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ یہ روایت بہت اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے عمرو بن عاص کے خط میں، جس میں اس نے حضرت پر اعتراض کیا تھا کیونکہ حضرت نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا کہا، کے جواب میں فرمایا، شانی ابن شانی کو کہو،
اگر وہ دونوں پیغمبر کے فرزند نہ ہوتے تو اس صورت میں پیغمبر ابتر ہوں گے، جیسا کہ تیرا باپ آن حضرت کو ابتر سمجھتا تھا۔ اور یہ روایت جو ہے موجود ہے شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 334 پر۔ یہ روایت اس نقطے کو بیان کر رہی ہے کہ جو شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر سمجھتا تھا وہ آس کا باپ تھا، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف اور زحمت کا سبب بنتا تھا۔ روایت میں شانی ابن شانی کی تعبیر اس مطلب کو بیان کر رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے اس خاندان کی دشمنی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں یہ دشمنی ظاہر ہوتی رہے گی۔ خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن اور حسین علیہ السلام دے کر انہیں ابتر ہونے سے بچا لیا اور ابتریت سے نجات دی، یعنی اگر حسنین علیہ السلام نہ ہوتے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی معصوم اولاد ہی کوثر ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے جاری ہوئی ہے اور آج تک باقی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ حدیث میں نقل ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نسل کے بارے میں فرمایا کہ خدا نے ہر پیغمبر کی نسل کو خود اس کے صلب میں رکھا ہے، لیکن میری نسل کو علی ابن ابی طالب کے صلب میں قرار دیا۔ اور یہ روایت ہے شمس الدین محمد سخاوی المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 514 اور عجولانی اسماعیل بن محمد جراحی کشف الخفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 963 پر۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں کہ ہر باپ کے بیٹے کا انتساب اس کے باپ کے رشتہ داروں کی طرف ہوتا ہے، لیکن فاطمہ کی اولاد کا باپ اور قریبی میں ہوں۔ اور یہ بھی روایت شمس الدین محمد سخافی حمان صفحہ نمبر 514 پر ہے۔ مباہلے کے میدان میں بھی ابنانا کی جگہ امام حسن اور حسین علیہ السلام گئے تھے، اور یہ روایت جلال الدین سیوطی الدار المنثور فی تفسیر الماثور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390 پہ ہے، صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد اولاً بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ثانیاً بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رحم سے 11 امام ہیں جو اولاد پیغمبر اور کوثر قرآن ہیں۔ کوثر خداوند متعال کی طرف سے خصوصی ہدیہ ہے جو شب معراج خاص اہتمام کے ساتھ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں عطا کیا گیا، جیسا کہ اہل سنت کے مشہور عالم دین جناب سیوطی نے سورہ اسراء کی پہلی آیت کی تفسیر کے ذیل میں بی بی عائشہ سے اس طرح نقل کیا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ جب مجھے آسمانوں میں لے جایا گیا اور جنت میں داخل ہوا، جنت کے درختوں میں سے ایک درخت تک پہنچا جو بہت خوبصورت سفید پتوں اور پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ میں نے اس جیسا درخت پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کا ایک پھل توڑا اور کھایا، اور اسی پھل سے خاص قسم کا ایک حیاب بنا۔ جب میں زمین پر آیا اور ختیجہ سے قربت کی تو وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے حامل ہو گئیں، اور اب میں جب بھی جنت کی خوشبو کا خواہش مند ہوتا ہوں تو فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں۔ یہ روایت سیوطی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 153 پر ہے۔ جناب سیوطی نے اسی موضوع پر ایک اور روایت بھی سعد بن ابی وقاص سے نقل کی ہے۔ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روایت میں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ جناب سیوطی کی روایت میں راوی کا نام غلط نقل ہوا ہے۔ جناب سیوطی نے اس روایت کو جناب حکم سے نقل کیا ہے، حالانکہ اس روایت کو جناب سیوطی نے جناب سعد بن ابی وقاص سے نقل کیا ہے، جو ایک قلمی خطا ہے، جبکہ اصل روایت میں جناب حاکم نے جناب سعد بن ابی وقاص کے بجائے جناب سعد بن مالک سے روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت بھی
مستدرک علی الصاحبین میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بہشتی ہونے پر دلالت کرنے والی روایات اور شب معراج میں سے اس طرح کا ہدیہ وصول کرنے والی روایات کو اہل سنت کے معتبر راویوں نے اہل بیت علیہم السلام سے امام صادق علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امہات المومنین میں سے جناب عائشہ اور اصحاب میں سے جناب ابن عباس، جناب عمر ابن خطاب، جناب سعد بن مالک، جناب حذیفہ بن یمان، جناب سلمان فارسی، جناب عروہ بارقی، جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جناب حارث عوار سے نقل کیا ہے۔ البتہ بعض روایات کو بطور مرسل بھی نقل کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 101۔ عنوان ہے اہل سنت تفاسیر۔ اس نقطے پر توجہ رکھنا چاہیے کہ معروف اہل سنت مفسر جناب سیوطی کے نقل کے مطابق سورہ کوثر کا نزول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جناب قاسم کی مصیبت کے بدلے میں ہوا۔ پس لازم ہے کہ کوثر جناب قاسم کی مصیبت کا بدلہ ہو اور دوسری طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر ہونے سے بھی بچائے۔ لہذا کوثر ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس دنیا میں فرزند کے بدلے میں ہو اور اس کے متناسب ہو اور اس سے مطابقت رکھتا ہو۔ یہ روایت دار المنصور فی تفسیر الماسور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 404 پر موجود ہے۔ لیکن نقطہ بہت اہم ہے کہ بیان کیے گئے مصادیق میں سے کوئی بھی اس طرح کی خصوصیت کا حامل نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ایسے مصداق کا ہونا ضروری ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدف کی حفاظت کرے اور اس کو جاری و ساری رکھے، اور اس ہدف کا متحق ہونا اور اس کا حصول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک کامل انسان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تمام شیعہ علماء اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود مبارک ہی کوثر کا اتمام مصادیق ہے۔ اگرچہ بعض شیعہ مفسرین نے اس کے ساتھ کوثر کے بعض دوسرے مصادیق کو بھی ذکر کیا ہے کہ جن کے بارے میں بحث آ جائے گی۔ اسی طرح اہل سنت کے بعض صاحب نظر مفسرین نے کوثر کے مصادیق میں سے ایک مصداق جناب ذات سیدہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بطن سے اولاد پیغمبر کو جانا ہے، اور یہ روایت ہے فخر الدین رازی تفسیر الکبیر جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 124 پر، نظام الدین نیشاپوری غرائب القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 576 پر، بقائی نظام الدارین جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 549، ابو الاعلیٰ مودودی تفہیم القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 493 پر۔ اہل سنت کے بزرگ اور کچھ معتبر مفسر علماء نے بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود کو ہی کوثر کا مصادیق جانا ہے۔ البتہ اس تفسیر کے بارے میں دو قسم کے مفسر ملتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اسے صراحت کے ساتھ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیا ہے اور وضاحت کے ساتھ اسے بیان کیا ہے اور ان کے کوثر ہونے کی تائید کی ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں اسباب نزول کے روایات سے بھی استفادہ کیا ہے۔ کچھ اور مفسرین نے صراحت کے ساتھ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کوثر کا مصداق قرار دینے کی بجائے عبارت اولادہ پر اکتفا کیا ہے۔ بہرحال دونوں قسم کے مفسرین کے نزدیک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود مبارک کوثر کا اکمل اور اتمم مصداق ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اسی خاتون مکرمہ کے ذریعے چلی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اصلی منبع جو کہ بی بی فاطمہ زہرا کا وجود ہے کو ہی کوثر کا مصادیق نہ جانے، لیکن اس کی شاخوں اولاد زہرا کو کوثر کا مصداق قرار دیں۔ اہل سنت کے بعض علماء اور مفسرین نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود مبارک کو صرحاً یا ضمناً کوثر کے مصادیق کے عنوان سے قبول کیا ہے اور اسے بیان کیا ہے۔ ان میں سے بعض مفسرین نے بیان کیا کہ معروف اہل سنت مفسر جناب فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سورہ کوثر کے معنی میں تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سورہ ان لوگوں کی رد میں نازل ہوئی ہے جو اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعنے دیا کرتے تھے۔ اس بنا پر سورہ کا مفہوم یہ ہے کہ خداوندہ انہیں ایسی نسل دے گا جو ہر زمانے میں باقی رہے گی۔ دیکھیں ان کے خاندان کے کتنے افراد قتل ہوئے ہیں، اس کے باوجود پوری دنیا ان کے خاندان اور اولاد سے بھری ہوئی ہے۔
اس لحاظ سے بنو امیہ کے خاندان میں سے کوئی ایک بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا، اور اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آن حضرت کی نسل میں سے کس طرح بڑے بڑے علماء جیسا کہ باقر، صادق، کاظم، رضا اور نفس زکیہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں پہ حاشیے میں نفس زکیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ نفس زکیہ محمد عبداللہ بن حسن ہے یا امام حسن مشتبہ کے بیٹے ہیں، جو کہ 145 ہجری میں منصور دوانقی کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ اور یہ روایات فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 124 پر موجود ہیں۔ جناب فخر الدین رازی نے اس قول میں آیت کے سبب نزول میں وارد ہونے والی روایات سے تمسک کیا ہے۔ جناب فخر الدین رازی کا یہ قول کہ ان کے دوسرے تمام اقوال کی نسبت حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ جناب فخر الدین رازی اگر اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تو مطالب کا کامل تر ہو جاتے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کس سے شروع ہوئی ہے؟ آیا رحلت کے بعد بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی اور اولاد باقی تھی؟ تمام مسلمانوں کی اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے شروع ہوئی اور آج تک انہی کے ذریعے باقی ہے، یعنی وہ وسیلہ جس کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہونے سے خارج ہوئے وہ فقط وجود بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھیلنے میں اور اس کی حفاظت میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار کسی پر بھی مخفی نہیں ہے، اور جناب فخر رازی نے بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جناب رازی نے اس عبارت میں مکی و مدنی ہر دو سبب نزول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اہل سنت مفسر جناب نظام الدین نیشا پوری کوثر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ الکوثر اس کی اولاد ہے، کیونکہ یہ سورہ اس شخص کے جواب میں نازل ہوئی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ابتر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فاطمہ کے ذریعے ایک ایسی اولاد اور نسل دے گا جو ہر زمانے میں باقی رہے گی۔ بس دیکھو کہ آپ کے اہل بیت میں سے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود دنیا ان سے بھری ہوئی ہے، اور بنو امیہ میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں بچا جو قابل ذکر ہو، اور اہل بیت میں بڑے بڑے علماء اور اکابرین موجود ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ محدود نہیں ہیں۔ ان میں باقر، صادق، کاظم، رضا، نقی، تقی، زکی اور دیگر شامل ہیں۔ جناب نیشا پوری نے اس کوثر کے معنی بیان کرتے ہوئے وقت صراحت کے ساتھ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیا ہے اور انہیں نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل منبع قرار دیا ہے۔ جناب بقائی لکھتا ہے کہ خداوند متعال نے سچ کہا ہے، اور خدا سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے جس نے دشمنوں کے لیے ایک فرزند بھی باقی نہیں رکھا۔ نہ تو ان کا کوئی پیروکار ہے اور نہ ہی کوئی شکر گزار، لیکن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں نے زمین کو پر کر دیا ہے، اور وہ غالب ہیں اگرچہ ظالم حکمرانوں نے کثرت کے ساتھ انہیں قتل کیا ہے۔ اور یہ روایت ہے نظم الدارین جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 549 پر۔ وہ اس حقیقت کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ طول تاریخ میں اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے گئے، لیکن اس کے باوجود ان پر مظالم ڈھانے والوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ اگر باقی ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے یا پھر ان کی اولاد ہے، باقی سب تاریخ کے قبرستانوں میں دفن ہو چکے ہیں کہ اس دور میں دنیا پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد کی معنوی حکومت قائم ہے۔ جناب دیوبندی نے اپنی تفسیر میں سورہ کوثر کی تفسیر میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ماشاءاللہ 1350 سال کے بعد بھی دنیا ان کی معنوی اولاد سے پر ہے، اور بیٹی کی طرف سے ان کی خونی اولاد بھی بہت زیادہ ہے۔ اور یہ روایت ہے تفسیر کابلی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 537 پر۔ جناب دیوبندی نے دو قسم کی اولاد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنوی اولاد اور نسبی اولاد کہ مشہور و معروف حدیث میں دونوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور فرقین کے علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اہل سنت کا مشہور مفسر جناب سید محمود آلوسی لکھتا ہے کہ اس روایت میں معنوی اور خونی
ہر دو اولاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی سببی اور نسبی دونوں کی طرف اولادیں ہیں۔ اور یہ روایت محمود العلوسی روح المانی فی تفسیر القرآن العظیم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 211 پر ہے۔ جناب سید ابو الاعلیٰ مودودی سورہ کوثر کی تفسیر کے ذیل میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیتے ہیں اور اس طرح لکھتے ہیں، بلکہ فقط ایک بیٹی کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اولاد عطا کی جو پوری دنیا میں اب بھی باقی پائی جاتی ہے، اور سب اس پر افتخار کرتے ہیں کہ وہ حضرت کی طرف منسوب ہیں۔ اور یہ روایت تفہیم القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 493 پر۔ جناب مودودی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کوثر کے مصادق سے ہیں کہ نسل پیغمبر اسی ذریعے سے جاری و ساری ہے۔ جناب مفتی محمد شفیع اس طرح لکھتے ہیں کہ کفار مکہ حضرت کو اولاد یعنی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے طعنے دیتے تھے اور ابتر کہتے تھے یا دوسری وجوہات کی بنا پر پیغمبر سے گستاخی کرتے تھے، تو خداوند متعال نے ان کے جواب میں سورہ کوثر نازل کیا۔ یہ سورہ ان کے طعنوں کا جواب ہے کہ وہ اولاد یعنی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے حضرت کو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر کہتے تھے، وہ حقائق سے بے خبر ہیں۔ حضرت کی نسبی اولاد قیامت تک دنیا میں باقی رہے گی، اگرچہ ان کی بیٹی کی اولاد سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ روایت معروف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 828 پر ہے۔ جناب مکی ناصری اپنے مقصود کو عرفانی اور عقیدتی جملوں میں بیان کرتا ہے اور یوں لکھتا ہے: قدرت کے قلم سے ابدیت کے ورق پر محمد اور اس کے پاک لحق کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ ان کی محبت دنیا اسلام کے تمام قلوب میں باقی ہے۔ اور یہ روایت ہے التیسیر فی الحدیث التفسیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 474 پر۔ جناب حقی بروسروی اس طرح لکھتا ہے کہ جن کی یاد اور ذکر منتقع ہو جائے گی وہ محمد کے دشمن ہیں، لیکن پیغمبر کی یاد باقی رہے گی کیونکہ ان کی نسل باقی ہے۔ اور یہ روایت ہے تفسیر روح البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 636 پر۔ اللہ نے ان کو ایک ایسی نسل عطا کی ہے جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ باقی رہے گی۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اہل بیت کے کتنے لوگوں کو قتل کیا، پھر بھی عالم ان سے پر ہے۔ جناب شنقیطی کوثر کے متعدد مصادیق اور معنی ذکر کرنے کے بعد آخر میں اجمالاً کلمہ ابتر کی تفسیر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اہل بیت سے ان کی نسل میں باقی ہے۔ اور یہ روایت ہے اسنوئی البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 312 پر۔ جناب ابن عجیبہ نے کوثر کے معنی میں کثرت اولاد اور کثرت پیروکار کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کو بطور قیل ذکر کیا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوثر سے مراد یہ ہے کہ حضرت کی اولاد اور پیروکار بہت زیادہ ہوں گے۔ اور یہ روایت تفسیر ابن عجیبیہ جلد نمبر 359 صفحہ نمبر 8۔ جناب بیضوی جو کہ اہل سنت کے مفسرین میں سے ہیں نے بھی کوثر کے مصادیق میں سے اولاد پیغمبر کو نقل کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ کوثر یعنی اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ روایت ہے تفسیر بیضوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 421 میں۔ جناب عطفیش کہتا ہے کہ کوثر سے مراد اولاد رسول ہے کیونکہ یہ سورہ اس کے جواب میں نازل ہوا ہے جو پیغمبر کو ابتر کہتا تھا۔ اور یہ روایت ہے تیسیر التفسیر القرآن الکریم صفحہ نمبر 62 پر۔ جناب قنوی سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بس تیری ذریت باقی رہے گی۔ اس آیت میں پیغمبر کی نسل کے باقی رہنے کی بشارت دی گئی ہے کہ اس کی نسل جاری و ساری رہے گی، لہٰذا فرمایا بس تیری ذریت باقی رہے گی۔ اور یہ ہے روایت حاشیہ قنوی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 458 پر۔ جناب عمادی نے بھی قیل کے عنوان سے اولاد پیغمبر کو کوثر
کا مصداق ذکر کیا ہے۔ جناب سید محمود آلوسی نے دوسرے اقوال کے ضمن میں قیل کے عنوان سے اولاد کو بھی بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے، کیونکہ یہ سورہ طعنہ دینے والوں کی رد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور الحمدللہ وہ اولاد پیغمبر اتنے زیادہ ہیں کہ پوری دنیا ان سے پر ہے۔ جناب قاسمی لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد اند کثیر ہے، اور وہ اولاد فاطمہ ہے۔ اور یہ روایت ہے محاسن تعویل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 555 پر، روح المانی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 244 پر۔